جی اور کوئی کویشچن؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ابتداً شکوہ کر دیتے پھر صبر آ جاتا ہے، تو کیا اس پہ بھی ثواب ملے گا کہ نہیں؟ دیکھیں ثواب دینے والی تو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بہرحال اس پہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت مل جائے، لیکن جو تعلیم شرع وہ یہ ہے کہ پہلے صدمے پر صبر کرنے کا ثواب ہے۔ پہلے صدمے کا مطلب جیسی مصیبت آئی اس وقت اپنے آپ کو روکیں، کیونکہ یہی تو وقت آزمائش ہے۔ آہستہ آہستہ تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ اگر گن پوائنٹ پہ موبائل چھین گیا، شروع میں بڑا غم ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد نیا آ جاتا ہے، ہم پچھلے کو بھول جاتے ہیں بالکل۔ تو آہستہ آہستہ تو صبر آ ہی جاتا ہے، اور یہ وہی صبر ہے جو آپ نے شاید فرمایا کہ وہبی ہے، کسبی والے میں ہار گئے، وہبی والے کا انتظار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو۔ تو اس نے دیکھا نہیں پیچھے کون ہے، تو اس نے کہا جیسی مصیبت مجھ پر آئی ہے آپ پر آتی نا تو پھر دیکھتے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تشریف لے گئے۔ بعد میں اس عورت کو کسی نے بتایا کہ وہ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ تو گھبرائی گی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہوتا ہے، یعنی تلقین کی کہ جو صبر کا ثواب ہے، آزمائش وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اپنے آپ سے لڑتے ہیں، آپ اپنے اندر سے اٹھنے والے طوفان کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر دباتے ہیں، کیونکہ جب آدمی بول لیتا ہے نا، شکوہ کرتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عورتیں جو اپنے شوہر کی، ساس کی، نندوں کی غیبتیں کرتی ہیں تو دل کہتی ہیں میرا دل ہلکا سا ہو گیا، اس سے پہلے نہیں ہلکا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو پورا پریشر اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر پریشر ریلیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بول لیں، لیکن پہلے صدمے پہ انتہائی پریشر اور اللہ کی رضا کی خاطر اس پریشر کی تکلیف اپنے اندر رکھ لی، آپ نے اس کو دبا لیا، صبر کیا، تبھی اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ سمجھا نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خوب شکوہ شکایت کرتے ہیں، اور یہ عورتوں بہنوں میں نے زیادہ یہ چیزیں دیکھی ہیں، اور آخر میں کہتی ہیں کیا کریں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو وہ بھیانک اور پرسرار سا صبر ہے، اس صبر کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پورا شکوہ کر لیں، شکایت کر لیں، معاذ اللہ کلمہ کفر نکال لیں اور پھر آپ آخر میں یہ کہیں۔ لیکن ضمن میں بات عرض کر دوں، اگر ہم شکوے کے طور پر نہیں، کسی نے ہم سے پوچھا کہ بھئی آج کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کیا ہوا، اور ہم پولائٹلی اس کو صرف اس لیے بتا دیں کہ نہیں بتاؤں گا تو شاید برا مانے، یا نہیں بتاؤں گا تو شاید یہ بدگمانی کرے کہ کیوں پریشان تھا، بھئی کوئی غلط سینس کی طرف نہ، چیز کی طرف نہ چلی جائے اس کی سینسز، اس کو بتا دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی کوئی بیٹی اگر میکے میں آ کے اپنے سسرال والوں کی زیادتی اس لیے بتا رہی ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہی، دماغ کی رگیں کھنچ رہی ہیں، ٹی بی ہو سکتی ہے، شوگر ہو سکتی ہے، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہو سکتی ہے، تو وہ اپنی والدہ اور بہنوں کو صرف صورتحال بتا رہی ہے۔ کیونکہ یہ مائیں جو ہوتی ہیں جب بچی میکے چلی جاتی ہے، واپس سسرال جا کے واپس آتی ہے تو فیس ریڈر بہت زبردست ہوتی ہیں، ذرا بھی بچی کے چہرے پہ کچھ ایسے خوشی کے آثار نہیں تو بولتی ہیں کیا ہوا تو بتاؤ، خوش نظر نہیں آ رہی۔ تو اس میں اگر کوئی ظاہر کر دیا جائے اور شکوہ شکایت بالکل نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بات کی چیز ہے، صبر تو آپ پہلے کر چکے ہیں۔ گن پوائنٹ میں موبائل چھین گیا، آپ نے شکوہ شکایت سے روک لیا، اب آپ گھر آ گئے، گھر والوں نے کہا کیا ہوا، اب آپ نے بتا دیا جی موبائل چھین گیا، تو یہ تو شکوہ تو نہیں کر رہے، یہ تو صورتحال کا بیان ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ صبر کی ایک فضیلت سن کر یہ سوچیں کہ میں صبر حاصل کر لوں گا، یہ مشکل ہے۔ ہمیں صبر کی تعریف، صبر کی اقسام، صبر کرنے کا طریقہ، اس کے مختلف پہلوؤں سے اس پر غور کرنا ہوگا، پھر ہمیں وہ معرفت حاصل ہوگی جو دو فائدے دے گی۔ ایک چیز کی معرفت حاصل ہوگی، اس کو ہم حاصل کر سکیں گے اور پرفیکٹ طور پر، اور دوسرا حقیقتاً میں عرض کروں کہ جب ہم ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنے بزرگان دین کو پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ واہ ان کی زندگی تھی زبردست۔ جب ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہم انہوں نے اتنے سال عبادت کی، علم دین سیکھا، ٹھیک ہے کیا ہوگا، لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اصل چیز کیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، صبر کو لے لیں کیسے انہوں نے مضبوط صبر کے ساتھ، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں نہیں واقعی انہوں نے بڑی آزمائشوں میں زندگی گزاری ہے، وہ لڑے ہیں اپنے ساتھ، انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر درجات کی بلندی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پھر ہمیں ان کی ریاضتوں کا احساس ہوتا ہے اور ان کی عظمت اور ان کی وقت اپنے قلب اور ذہن میں
بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے.